بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دیں گے ہم نبی کو؟ ہے کیا ہمارے پاس نبی کو دینے کو؟ بھئی غور فرمائیں، جب سرکار معراج پر گئے نا تو سرکار کے ذہن مبارک میں ایک لمحے کے لیے آیا کہ وادی مقدس میں جوتیاں اتروائی جاتی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ گئے تھے نا، کہا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، نالین اتارو، اپنی جوتیوں کو اتارو۔ حضرت موسیٰ جوتیاں اتار کر گئے تھے نا حضرت اہدیت سے ملنے کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا ہمارے نبی کو کہ یہاں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں تو مجھے جوتیاں اتارنی چاہیے۔ آواز آئی تم جوتیوں کے ساتھ آؤ۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، ہم نبی کو کیا دیں گے؟ کیا مطلب ہے حریص علیکم؟ میرا نبی تمہارا حریص ہے، ہم دیں گے کیا نبی کو؟ نبی جوتیوں کے ساتھ معراج پر گئے، اور جہاں معراج پر گئے اس جگہ کو اللہ نے کیا کہا سورہ النجم کے اندر؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ ہم نے اپنے نبی کو اتنی بلندی پر پہنچایا کہ اس سے اونچی جگہ ہی نہیں تھی۔ جو سب سے بلند مقام پر چلا جائے وہ جوتیوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے ساری کائنات نیچے ہے، نبی کی جوتیاں اوپر ہے۔ تو یہ پوری دنیا نبی کی جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو نبی کو کیا دیں گے ہم؟ نبی کو ہم دے کیا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا جو ہم نبی کو دیں؟ تو یہ جو نبی ہمارے حریص ہیں، یہ ہماری ہدایت کے حریص ہیں، ہماری ترقی کے حریص ہیں، ہماری بڑائی اور بزرگی اور عظمت کے حریص ہیں۔ نبی مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو، اللہ کے ماننے والے کو نبی ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہاں پھر میں ایک اور کہہ دوں، صرف مسلمان کو نہیں، حریص علیکم میں سب ہیں۔ نبی غیر مسلموں کے بھی حریص ہیں، مگر جو نبی کی خواہش پر عمل کر کے ہدایت پا لیتا ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، پھر وہ مومنین پہ رؤوف الرحیم ہو جاتے ہیں۔ چاہے جو بات مان لے گا اس پر رحیم ہو جائیں گے نا، اس پہ رؤوف ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو عزیزان گرامی جو واسطہ فیض بنایا ہے نا، اللہ عطا کرتا ہے مگر ان کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اللہ سب سے عظیم ترین پیغام قرآن وہ ان کے ذریعے سے دیا ہے نا۔ یہ مسلمان کو، یہ بعض توحید ناشناس توحید پرستوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو اللہ اور اپنے درمیان واسطہ ماننے کو تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ نے نظام واسطوں کا بنایا ہے۔ یہ پورا نظام کائنات کا واسطوں کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ ہم میں سے کسی پر وحی نہیں نازل ہوئی ہے، ہم پر کسی پر بھی فرشتہ نہیں آتا۔ ہم ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے، شب قدر کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو پوچھا گیا جی کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ تو ایک صاحب کہنے لگے ساری امت پہ نازل ہوتے ہیں جی۔ تو ہم نے کہا جی عجیب بات ہے کہ ساری امت پہ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور امت گناہ بھی کرتی ہو، تو پھر تو سب کو معصوم ہونا چاہیے جس پہ فرشتے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، ہم 14 کو معصوم مانے تو گناہگار اور خطاکار اور گمراہ کہلاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابی عادل تھے۔ بھئی لمحہ فکریہ ہے نا، ہم 14 کو اگر معصوم مانے تو ہم غلطی پر ہیں، اور امت 1,00,000 سے زیادہ کو عادل مان رہی ہے کہ کسی نے کوئی غلطی نہیں کی، سب صحیح کیا۔ گلا کاٹنے والا بھی عادل ہے، گلا جس کا کاٹا گیا وہ بھی عادل ہے۔ کچھ عقل کا کام سے سہارا لیا جائے، کچھ عقل سے ہوش لیا جائے۔ نہیں عزیزان گرامی، سب پر فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ سب پر فرشتے نازل ہو تو گویا اللہ کا پیغام آ رہا ہے نا اس کے اوپر۔ فرشتے صاحبان امر پر نازل ہوتے ہیں، اولی الامر پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اور بندوں کے درمیان جسے اللہ نے واسطہ بنایا ہے، جسے ہم واسطہ کہیں، جسے ہم وسیلہ کہیں، جسے ہم واسطہ فیض کہیں، وہ سرکار کی ذات ہے۔